اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ، سورہ حج کی آیت نمبر 30۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی محترم بنائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائی آپ ایک جو کاغذ ہے فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، ایک ہی کاغذ ہے، ایک کاغذ پہ جو ہے وہ گانے لکھے جاتے ہیں، ایک کاغذ پہ جو ہے وہ قرآن مجید لکھا جاتا ہے، کاغذ ایک ہی ہے جو فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں کہ جس پہ گانے لکھے گئے ہیں اس کو تو آپ گندگی میں پھینک سکتے ہیں، اس کی تو آپ اس کو پھاڑ کے پاؤں میں پھینک سکتے ہیں، اس کو نجس کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کاغذ ایک ہی فیکٹری میں تیار ہوا ہے، اس دوسرے کاغذ پہ جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، آیا کسی مسلمان کی نظر میں اس کی توہین کرنا جائز ہے؟ اس کو نجس کرنا جائز ہے؟ سب کا جواب یہی ہے۔ یہاں پہ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نجس کریں گے تو آپ توہین قرآن کریں گے، توہین قرآن کریں گے تو بعض مسلمان جذبات میں آ کے بولیں گے کہ یہ واجب القتل ہے۔ تو اس بات پہ تو علماء متفق ہے نا کہ قرآن مجید کو نجس کرنا حرام ہے، قرآن کی توہین کرنا حرام ہے۔ اگر جو ہے وہ حکم خدا ہو، جو بھی حکم خدا ہے توہین کرنے والے کے لیے، وہ حکم لاگو کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی بھٹے کی تیار اینٹیں ہیں، آپ ایک ہی بھٹے سے اینٹیں لاتے ہیں، ایک اینٹیں وہ ہیں جس سے آپ اپنا گھر بناتے ہیں، ایک اینٹیں وہ ہیں جس سے آپ مسجد بناتے ہیں۔ تو مسجد کو نجس کرنا شریعت میں حرام ہے، لیکن گھر میں اگر آپ جو ہے وہ اپنی دیواروں پہ نجاست بچہ کوئی لگا دیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ اگر دیواریں گھر کی نجس بھی ہو جاتی ہیں تو ان کا پاک کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مسجد اگر نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب کفائی ہے۔ تو اینٹیں تو ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بولے کہ بابا یہ کاغذ ایک ہی فیکٹری سے تیار ہوا ہے تو فرق کیا ہے؟ یہ اینٹیں تو ایک ہی کارخانے سے آئی ہیں تو فرق کیا ہے؟ سیمنٹ ریتی تو ایک ہی کارخانے سے آئی ہے تو فرق کیا ہے؟ مستری بھی ایک ہی ہے بنانے والا، تو فرق کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ نسبت کا فرق ہے، کیونکہ مسجد کی نسبت خدا سے ہو چکی ہے، خانہ کعبہ سے نسبت ہو چکی ہے، یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے، اس وجہ سے اس کا نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ کاغذ بھلے جو ہے وہ ایک فیکٹری سے تیار ہوا ہے، لیکن ایک کاغذ کی نسبت عام چیز سے ہے اور ایک کاغذ کی نسبت قرآن سے ہو چکی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے، لہذا اس کو نجس کرنا یا اس کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ذرا تعصب کی اینک اتار کر سوچئے کہ اسلام کے اندر نسبت کو کتنی اہمیت حاصل ہے، کہ اگر کوئی کاغذ قرآن سے منسوب ہو جائے تو اس کی توہین کرنا حرام ہے، اگر کوئی اینٹیں خدا کے گھر سے منسوب ہو جائیں تو ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے یہ دین بچایا ہے قربانی دے کر، اگر کوئی چیز ان سے منسوب ہو جائے اس کی توہین کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں، اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے۔ احترام ہر ایک کو دوسرے کے عقیدے کا بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بس آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دعا ہے خداوند عالم ہمیں تعظیم شاعر حسینی اور تعظیم شاعر خدا کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔